چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا سورہ کے ڈیٹیلس ہے، اس لیے انشاءاللہ میں ابھی ٹائم ہو گیا نا شروع کر دیں گے، باقی لوگ جوائن ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ اچھا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میں ریکارڈنگ سٹاپ کر کے اثر آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یہ جو ہے اس کے اندر 54 آیات ہے ٹوٹل، لیکن کیونکہ ہمارے سورہ اینڈ ہو جا رہا اسی لیے، کیونکہ 24واں پارہ ختم ہو رہا، میں سوچ رہی تھی کہ سورہ فصیلت مکمل کر لیں گے، لیکن 25واں پارہ شروع ہو جا رہا، تو ہم آج صرف یہاں پر 37 تک ہی کریں گے، 47 تک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ حامیم سجدہ بھی اس کا نام ہے اور سورہ فصیلت بھی اس کا نام ہے، مکی سورہ ہے، ڈیفینیٹلی آپ سب کو پتہ ہے مکی سورہ۔ حامیم سارے جو چل رہے ہیں حوامیم، یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ اب اس کا نام حامیم سجدہ کیوں پڑا؟ سورہ کا نام دو لفظوں سے، حامیم اور سجدہ۔ حامیم اس لیے کہ یہ پہلا سورہ حامیم سے شروع ہو رہا، اور سجدہ اس سورہ کے اندر آیت سجدہ ہے، اسی وجہ سے یہ حامیم سجدہ پڑا، ورنہ فصیلت بھی ایک اور نام ہے بہت ساری صورتوں کا، جیسے سورہ پیچھے کا سورہ مومن پڑھے تھے ہم، سورہ مومن کا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ مومن بھی ہے۔ بعض مصحف میں آپ جو عربی مصحف دیکھیں گے، دو ہوتے ہیں نا، انڈو پاکستانی مصحف ہے اور ایک جو آپ عربی گرین والا دیکھتے ہیں، ایک بلو والا دیکھتے ہیں، حرم میں بھی گئے تو دونوں کی ترتیب تھوڑی الگ ہے، لکھائی کا طریقہ انداز الگ ہے۔ بہت ساری جو مصحف ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو سورہ غافر سورہ فصیلت ملیں گا، وہاں پر سورہ مؤمن یا سورہ حامیم سجدہ نہیں رہیں گا نام، تو اس وقت بھی آپ کو پہچان لینا ہے کہ ہاں یہ سورہ کون سا ہے، دونوں نام آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی آپ بہت سارے مصحف اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسے ہی رہتا ہے، نیٹ کے اوپر بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر یہی نام ملیں گے آپ لوگ کو۔ زمانہ نزول آپ سب کو پتہ ہے کنٹینیوسلی چل رہا ہے یہ، تو معتبر روایت کی رو سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کون سی زمانہ ہے؟ اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین جو سیرت نگار ہے محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن کعب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا ہوا پر مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما رکھے تھے وہاں پر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور اب میں کیوں سیرت کو آپ لوگوں کو کروانا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ کو ہر روز اس چیز کا ریئلائزیشن ہوگا کہ ہم سیرت اگر پڑھے رہیں سیکوینس میں، تو آپ لوگ کو سیکوینس سمجھ میں آتا کہ آیات اور صورتوں کے درمیان میں ہمیں کیوں جاننا چاہیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے، عمر رضی اللہ عنہ کب ایمان لائے، وہ دور میں کیا سچویشن تھے، وہاں حالات کیسے تھے، اور سورے نازل ہوتے تھے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا تھا وہاں پر۔ تو وہاں پر تشریف فرماتے حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، لوگ مسلمانوں کو ان کی ایک جماعت بن چکی تھی، تو ان کی جمعیت میں کیا ہوا تھا، روز بروز اضافہ ہوتے چلے جا رہا تھا، تو یہ دیکھ کر دوسرے سرداران جو مکہ تھے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کا خسر، ٹھیک ہے، عتبہ بن ربیعہ، یہ کیا ہوا تھا، ان سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے کچھ تجاویز رکھوں گا وہاں پر جا کے، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لے اور ہم بھی اسے قبول کر لے، اور اس طرح سے وہ ہماری جو مخالفت میں کر رہے ہیں، یہاں پر سرداران کی مخالفت جو کر رہے ہیں اسے باز آ جائے۔ تو اب وہاں پر جب یہ عتبہ بن ربیعہ نے یہ کہا کہ میں جا کر بات کر لیتا ہوں، تو سب حاضرین جو تھے وہاں پر اتفاق ہو گیا سب کو کہ بھی ہاں ٹھیک ہے۔ عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا بیٹھا، وہیں پر تھا نا، ایک طرف بیٹھے تھے، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر اس نے کہا کہ بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے تو جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بڑے خاندان سے تھے اور خود ایک مرتبے پہ تھے، پوزیشن پہ تھے، مگر وہ عتبہ بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے، تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، تفرقہ یعنی کہ ڈویژن ڈال دیا، تم ایک نیا دین لے کے آ گئے نا، تو یہی بات ان کے دماغوں میں تھی کہ قوم میں تو ڈویژن آ گیا، تو ساری قوم کو بیوقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور ان کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب سوچیں کتنا بڑا ریولیوشن ہو رہا تھا وہاں پر،
یہ سارے جو گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر سے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ زمانہ کیسا ہو رہا تھا، کہ کیوں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھڑے ہونے پر یہ لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ تو ان کو لگا کہ ہمارے باپ دادا سارے غلطی پہ تھے، وہ سارے کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، ادبا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ تجویزیں لے کے آؤں، کچھ اوپینینس اور سجیشنز لے کے آؤں، آپ کے پاس میں رکھتا ہوں، کیا لے کے آئے ان پر غور کرنا، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ولید آپ کہیں میں سنوں گا۔ اس نے کہا کہ بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو، انسان کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے مال چاہتا ہے نا، دوسری وجہ بتا، اگر تم اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو پھر ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو پھر ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ تیسری چیز بتائی، جن آ گیا کیا بھائی، جن آ گیا تو ہم علاج کرا دیں گے۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے۔ تحمل دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ولید آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب میری سن۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورہ کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ آیت نمبر 38 پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اے ابو ولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جائیں اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر اب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ آپ جائیں اور آپ کا کام کر لیں۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، پہچان لیے نا، اللہ کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ کیا سنائے؟ اب ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب جا کے بیٹھتا ہے انسان تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے، ان کی بات کو مان لیتا ہے، کیونکہ وہ جو کلام تھا یا کلام کی جو تاثیر ہے وہ چہروں پہ اور دلوں میں اتر جاتی ہے۔ جب ایسے کافروں کے دل میں اتر جاتی تھی تو ہمارے دل تو ویسے ہی نور ایمانی سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہمارے تو دل پلٹنے میں کتنا لمحہ لگے گا۔ اب دیکھیں جب یہاں پر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کہ کیا سنا ہے ذرا بتانا، تو اس نے کہا کہ بخدا میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ ایسا کلام نہیں سنا تھا، اللہ کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ یہ جادو ہے نہ یہ کہانت ہے۔ تو عتبہ کا دل دل پہ اثر کر گیا تھا کلام۔ تو اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے عرب ان کے اوپر غالب آ گئے تو پھر تم کو کیا کرنا ہے، وہی بدلہ لے لیں گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کا عزت تمہارا عزت ہی ہوگی۔ یعنی کہ ہم سارے سردار تو ویسے ہی بنے رہیں گے، اگر عرب غالب آ گئے تو تمہارے دشمن کو وہی ختم کر دیں گے، تم کیوں خواہ پریشان ہو رہے ہو؟ اگر وہ جیت گئے عرب کے اوپر تو وہ بادشاہ بنیں گے تو ہماری بادشاہی، وہ سردار بنیں گے تو ہماری سرداری، ان کی عزت میں ہماری عزت ہے۔ تو سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے کہ ولید کے ابا، یعنی ابو ولید ہے نا، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا کہ میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ ابن ہشام، یہی میں آپ کو جو سیرت پڑھانا چاہ رہی تھی ابن ہشام کی، سیرت ابن ہشام جلد اول میں صفحہ نمبر 313 اور 314 پر ہے۔ اس قصے کے الگ الگ دوسرے محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی الگ الگ روایتیں نقل کی ہیں، لیکن واقعہ یہی تھا کہ عتبہ وہاں پر عتبہ بن ربیع جا کے جب کہا، ہر کوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے وہ دل ان کے مرعوب ہو جاتے تھے،
اب اس کے اندر موضوع اور مضامین کیا چلیں گے؟ عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ آیت نمبر 38 تک آپ دیکھیں گے، آج ہم کریں گے، ساری کی ساری آیات اتنی پاورفل ہے کہ ہمارا ایمان ہل جائے گا۔ اس میں ان بیہودہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفات نہ کیا گیا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کچھ بھی، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر حملہ تھا۔ اس کی ساری باتوں کو پیچھے اور ایک یعنی کہ ساری باتوں کے پیچھے ایک مفروضہ کام کر رہا تھا نا، کیا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہرحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اب لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا ہو گیا، محرک کیا، یا تو مال اور دولت اور حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ وہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، وحی آ رہی ہے ان کے پاس، قرآن حق ہے۔ یہ تو سب سے بڑا پرابلم تھا نا مکے والوں کا۔ اب وہ لوگ سوچتے تھے کہ اگر نبی بھی نہیں، نبی تو مانتے ہی نہیں، وحی بھی نہیں مانتے اور کلام بھی اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں ساری چیزیں؟ تو ان لوگوں کے دماغوں میں یہی بیٹھا ہوا تھا کہ دولت کے لیے کر رہے ہیں، حکومت کے لیے کر رہے ہیں، پاور کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی جذبہ ہوگا، یا پھر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر فطور آ گیا، نہیں کوئی جن یا کچھ اس طرح جادو وغیرہ ہو گیا، تو پہلی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہتا تھا، تو دوسری صورت میں یہ کہہ کر کہ آپ کی توہین کر رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی کا علاج کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کروانے کے لیے تو آپ کے اوپر تو کوئی چیز قابض ہو گئی، تو یہ توہین کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی بیہودہ کوئی اگر گفتگو کرے تو پھر اس پر جب مخالفین اتر آئیں، کوئی بھی انسان آپ کو ذلیل کرنے کے اوپر آ جائے یا آپ کو کوئی گرانے کے اوپر آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کے کوئی مخالفین اس کام کے اوپر اتر آئے تو پھر ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات کہنی ہو کہہ دے۔ اتنے بہترین انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر اخلاقیات بھی سکھا رہے۔ دیکھیں عتبہ کی باتوں سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے کیا ہوا، اس سورے میں اس مخالفت کو یہاں پر مین ٹاپک آف ڈسکشن بنایا گیا ہے، جو قرآن مجید کی دعوت کو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے وہ کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ چاہے جو کر لیں، ہم آپ کی کوئی بات سنیں گے ہی نہیں، ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے، اپنے کان بند کر لیے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی۔ یہ سورہ یاسین میں بھی پڑھ لیا ہم نے۔ یہ لوگ کہتے تھے، ان کا شیوا ہوتا تھا، سنتے نہیں تھے، اور آپ دیکھیں گے آج آیات میں دیکھیں گے اس کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ اس کے موضوع کو بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف نوٹس دے دیے تھے کہ آپ اپنی اس دعوت کے کام اگر اس رکھے، ہم آپ کی مخالفت میں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم ضرور کریں گے، آپ اگر یہ کام کو جاری رکھے تھے۔ اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ روکنے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے کوئی بھی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے، فوراً ہنگامہ مچانا شروع کر دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، سیٹیاں پیٹتے تھے، آوازیں لگاتے تھے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، تاکہ قرآن سن لیں گے تو ان کو پتہ تھا کہ کیسا سخت دل سے سخت دل جابر کافر کیوں نہ ہو، وہ ضرور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ پوری سرگرمی کے ساتھ میں اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں الگ الگ طریقے سے، جیسے ہم نے پیچھے سورہ مومن میں پڑھ لیا تھا کہ رومرز پھیلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ مرد مومن کا واقعہ بیان کروایا کہ دیکھو تم ایسے نہ کرو، اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے تو ان کا کیا انجام ہو، تم کرو گے تو تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ تو بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے، سیدھی بات میں ایک ٹیڑھ نکالتے تھے، اور بات کا جو ایک کانٹینٹ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بات چل رہی تھی نا، اس کو بالکل الگ کر کے کوئی لفظ کہہ دیتے یا پھر کوئی فقرہ کہہ دیتے، کوئی مذاق اڑا دیتے، کچھ اس طرح کے ساتھ اپنی طرف سے چار باتیں وہ لوگ ملا کر اس طرح سے گھما پھرا کر مضامین پیدا کر دیتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی رائے خراب کی جائے۔ پہلے سے اس حوامیم میں ان کا مین مقصد یہ ہوتا تھا، جو ڈیوریشن آف نزول ہے، ٹائم پیریڈ ہے نزول کا، وہ ٹائم پہ یہ لوگ کا سب سے بڑا کانسپریسی یہی تھی کہ ہم قرآن کی باتوں کو الٹ پھیر کر دیں، اس میں
عجیب عجیب قسم کے وہ لوگ اعتراضات وہ لوگ کرتے رہتے تھے ہمیشہ، جن کا ایک نمونہ یہ سورے میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا تو اس میں معجزے کی کیا بات ہے؟ کوئی اور زبان میں ہوتی بات تو ہم مان لیتے، اپنی مادری زبان میں بتانے سے کیا ہوگا؟ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بھی اس میں سورے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اپنی مادری زبان میں تو کوئی بھی جو جی چاہے کلام کر سکتا ہے، کوئی الگ زبان میں کر دیتے دعوت دے دے تو پھر ہم مان لیتے اس بات کو۔ اور معجزہ تو تبھی ہوتا نا، ورنہ کیا معجزہ ہے اپنی زبان میں بولنے میں؟ اور اس اندھی اور بہری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے، جو حقیقی جو اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ حقیقتیں ہیں، اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہے۔ جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے کیونکہ ہے ہی جہل ان کے اندر، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس ایک روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا ہے۔ کوئی بھی انسان اس کو زحمت سمجھتا ہے تو پھر یا اس کو اپنی بد نصیبی ہے، اگر کوئی انسان اس کو زحمت سمجھ رہا ہے تو وہ اس کی کوتاہی ہے، اس کی بد نصیبی ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا ہے اسے سنائیں، جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے اس کے دل میں زبردستی اپنی بات اتارے۔ وہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، سننے والوں ہی کو ایک انسان سننے والا ہو اس کو سنا سکتے ہیں، اور سمجھنے والا ہو تو اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم چاہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو اور اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم خود ہی تباہی سے دوچار ہوگے۔ چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس خدا کے ساتھ جس نے یعنی یہ ایک انسان ہے، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، جو اس آیات میں آپ دیکھیں گے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم جی رہے ہو، اس کے ساتھ مخالفت کر رہے ہو، اس کے ساتھ میں اپنی طاقت دکھا رہے ہو، اس کا شریک تم اس کے حقیر مخلوقات کو بناتے ہو، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے وغیرہ کو، اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی تو ضد میں آ کر منہ موڑ لیتے ہو۔ پانچویں بات جو بتائی گئی ہے موضوع اس کے اندر وہ ہے کہ اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑے گا جس طرح سے تمہارے پہلے قوموں کے اوپر آیا تھا، عاد و سمود کے اوپر، اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا بلکہ آگے میدان حشر میں باز پرس ہوگی، وہاں پر تمہیں اور زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن اور انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف انسان کو ہر طرف اس کو ہرا پھرا کر، یعنی ہر ایک انسان کو ایلیوژنز میں رکھے، کوئی چیز جو نہیں ہے اس کو دکھائے اور جو چیز ہے اس کو نہ دکھائے، اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے اور اسے کبھی خود صحیح بات سوچنے دے نہ کسی دوسرے سے سننے دے۔ یہ کب ہوتا ہے آپ آیات میں دیکھیں گے، شیطان اس کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے یا کوئی انسان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کو اس طرح کے ایلیوژنز میں رکھتا ہے، وہ دھوکے میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی شے پا کر نہلے پہ دہلا بنا ہوا ہے، مگر قیامت کے راز جب شامت آئے گی، وہاں پر جب اللہ تعالیٰ قیامت کا یہاں پر اس سورے میں جب قیامت کے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور بتا دیا کہ اس دن جب تمہاری شامت آئے گی ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں گا۔ آیات میں آپ دیکھیں گے بہت اندازہ ہوگا کہ کتنا اس چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن تھا بنا ہوا تھا، کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گراں حائل ہیں، یعنی اتنے مشکل چیزیں حائل ہیں، تو پھر ان چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے؟ اس سوال کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں ہیں، بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاق حسنہ اور ہتھیار
اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان اشتعال ڈالے، یعنی کوئی رکاوٹ اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگو۔ اصل میں اس کے اندر بہت سارے ہمیں اخلاقیات کے پہلو سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ آج کا سورہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں سورہ حامیم سیکوینس کے اعتبار سے، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ 61 نمبر کے اوپر ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب میں 41 نمبر کے اوپر ہے۔ اس کے اندر آیات آئیں گے 54۔ اب یہ 24 پارہ ختم ہوگا، اس کے بعد میں 25 پارہ جو شروع ہوگا تو بالکل تھوڑا سا ہے، اس کے بعد میں پھر دوسری سورہ شروع ہو جائے گی۔ سورہ یہاں پر حامیم سجدہ، ٹھیک ہے، یہ 54 آیات کے اوپر ہے، 6 رکوع ہے اس کے اندر۔ یہ اس کے اندر کا تھوڑا سا ہلکا سا شان نزول ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم اتاری ہوئی ہیں بڑے مہربان بہت رحم والے رب کی طرف، بہت مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ دیکھیے یہ یہاں پر عربی زبان میں ہے، اسی لیے یہاں پر انسانوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے، یہاں پر یہ گرامیٹیکل پوائنٹ ہے کہ یہ حال ہے، یعنی اس کے الفاظ عربی ہیں جس کے معنی مفصل اور واضح ہیں، کیونکہ عربی دان تھے وہ لوگ، سمجھتے تھے، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ یہ کھلی ہوئی اور واضح کتاب ہے۔ لقوم یعلمون، کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی کہ جو عربی زبان اس کے معنی ہیں، اس کے مفہوم ہیں، اور اس کے اسرار اور اس اسلوب کو جانتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا متاع کو پتہ، وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے تو ان کی زبان ہے، اپنی زبان۔ تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں انہی کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے انجیر ہے، کھجور ہے، زیتون ہے۔ ان کے پاس جو اطراف میں جو چیزیں دیکھتے تھے وہ لوگ زمین آسمان کو دیکھتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، زیادہ ستارے ان کے پاس زیادہ کارآمد تھے، کیونکہ وہ ان کے عقائد اور ان کی ساری چیزوں کے حساب سے عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اسی کے اوپر وہ لوگ کہتے تھے عربی میں اترنے سے کیا مطلب ہو، کوئی اور زبان میں اترتی تو ہم اس کو معجزہ مانتے ہیں، عربی زبان تو آپ کی اپنی زبان ہے، آپ تو من گھڑت باتیں بھی بنا سکتے ہیں۔ بشیروں و نذیروں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے تعریف شروع ہو گئی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور مشرکین اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کو عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اور پھر بھی فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ لا يسمعون یعنی غور و فکر اور تدبر اور تعقل کی نیت سے نہیں سنتے۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کان نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سننے کے لیے 4 چیزیں چاہیے آپ کو، ایک کان اور سننے کی صلاحیت اور آواز، اور آپ وہاں سے جہاں سے آواز آ رہی ہے آپ کو ساؤنڈ ویوز ٹریول کر کے آنے کے لیے ہوا بھی چاہیے۔ ویکیوم میں آپ اس طرف اور اس طرف ہوں گے نا، ویکیوم اگر ہوگا تو آپ تک آواز نہیں پہنچے گی، تو وہاں پر ہوا بھی چاہیے، میڈیم چاہیے آپ کو جس کے اندر ٹریول کر جائے ساؤنڈ ویوز۔ آپ ان کے یہاں پر کیسے ہوتا تھا، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے نظر کے لیے دیکھنے کے لیے یہ نگاہیں تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، اگر آپ کو وہ نظر جو جس سے آپ ہدایت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت والی نظر الگ ہوتی ہے، دیکھنے والی نظر الگ ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پر غور و فکر و تدبر اور تعقل کی نیت سے نہیں سنتے۔ سنتے تو ہیں، اب کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں کہ آپ کام بہت غور سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے اور آپ کے کان میں آواز، ساری چیزیں ہیں، آپ سن سکتے ہیں، کان بھی ہے، سننے کی صلاحیت بھی ہے، ہوا ہے جس سے ٹریول کر کے آئے، اور آواز ہے آ کے آپ کے کان کے پردے پہ ٹکرائی، وہاں سے بولنے والا بھی، اس کے منہ میں سے بات نکلی، کان پہ بات ٹکرائی، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے نہیں سنا، کیونکہ آپ کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے اچھا میں اتنی دیر سے ہاں کچھ بول رہے تھے، کیا بول رہے تھے؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ وہ ایسے نہیں ہے کہ تدبر عقل کے ساتھ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہوتے لیکن نہیں سن رہے ہوتے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے ہدایت کی بات بولی جاتی ہے، نصیحت کی بات بولی جاتی ہے، تو وہ ایسے ہی گویا کہ وہ سنتے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہوتے۔ ایسے ہی یہاں پر
फ़हुम ला यस्माऊन, अक्सर लोग नहीं सुनते, नहीं सुनने से मुराद वो बहरे नहीं है या बोलने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कैफ़ियत को समझना है वो हम हर रोज़ कभी कभी हो जाती है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसीलिए उनके सामने गोया कि आपको एक बात नहीं समझ आई, बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि नसीहत की बात नहीं समझ आ रही होती है, मुशरिकीन के से मुराद लिया जाए यहाँ पर तो उनको नहीं समझ आ रही होती कि अक्सरियत हिदायत से महरूम है। क़ौलू क़ुलूबुना, वो लोग क्या कहते थे, अरब्स वहाँ पर जो मुशरिक मक्का थे उनसे दावत दी जाती थी, वो गोया कि वो ऐसे ही है जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें एयरपोर्ट पे चले जाते हैं, आप इधर होते हैं, वो बंदा उधर होता है, आप इशारे कर लें, चिल्ला लें, चीख लें, आपको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आप साउंड प्रूफ उस तरफ होते हैं, ये इस तरफ होते हैं, हालाँकि आईना ही हायल है बीच में, लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ उधर नहीं जा रही, उधर की आवाज़ इधर नहीं जा रही। आप फ़ोन उठा के बात कर लें, फ़ौरन इधर उधर बात कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ ट्रैवल नहीं होने की वजह से अब बीच में हायल हो गया पर्दा, तो आप नहीं सुन पाते हैं। अब ये चीज़ उस ज़माने में समझना मुश्किल था, हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हम इस चीज़ से टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आप आराम से समझ सकते हैं कि कैसे नहीं सुन सकता एक बंदा, हालाँकि दोनों आमने-सामने ग्लास डाल दें बीच में, आप कैसे सुनेंगे? नहीं सुन सकते। ये लोग क्या कहते थे? इनको भी नहीं सुनाई देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुरान उतर रही हैं, नसीहत की बातें उतर रही हैं, उनको कहा जा रहा है लेकिन वो नहीं सुनते थे। तो ऐसे ही था गोया कि उनके दरमियान में कोई चीज़ हायल होती है तो वो क्या कहते थे, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुम व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। ये इनका जवाब होता था। अब उस ज़माने में ये चीज़ को समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम समझ सकते हैं आसानी से। और उन्होंने कहा कि तो जिसकी तरफ हमें बुला रहा है, हमारा दिल तो उससे पर्दे में है। वक़ालू क़ुलूबुना, हमारे दिल फ़ी अकिन्नतिन, अकिन्नतिन किनानुन की जमा है, ठीक है, यानी पर्दे को कहते हैं। यानी कि हमारे दिल इस बात से पर्दे में हैं कि हम आपकी तौहीद और ईमान की दावत को समझ सकें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप सामने समझ लें, 2 बंदा उधर एक बैठा है, इधर एक बैठा है, बीच में हाइल हो गया आईना, देख तो रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि ये पर्दा कैसा पर्दा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आज हमें समझा दिया है इस आयत को। उस ज़माने में समझना मुश्किल था। वो तो कहते होते थे ज़बान से, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में वो पर्दा हाइल करके दिखा दिया कि तुम एक दूसरे को देख सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते। तो ये लोग भी ऐसे ही नहीं सुन सकते थे। गोया के ये लोग हमारे भी सामने जब हिदायत की बात कही जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन पर्दों को हटाए जो कभी हमारे सामने हिदायत की बात कही जाए तो हमारे दिल ऐसे ना हो जाएँ जिसके ऊपर पर्दा हाइल किया गया हो। ये लोग कहते थे ना कि क़ुलूबना फ़ी अकिन्नतिन, तो हमारे दिल अ कि जिस तरफ हमें बुला रहे हैं हमारे दिल तो उससे पर्दे में हैं। और यहाँ पर आयत है आगे, तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन, और हमारे कानों में गिरानी है। वक़्रुन के असल मायने हैं बोझ के। डाँट लगता है ना कोई चीज़ पे तो क्या हो जाते हैं, आप ईयरबड्स आप आजकल टेक्नोलॉजी से आप आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर हेलीकॉप्टर्स में जाना हो तो छोटा-सा डाँट देते हैं वो लोग, कान में रख लें तो चॉपर्स में, हेलीकॉप्टर्स में जो जाते हैं उनको कान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कान के पर्दे फट जाएँगे। तो या फिर कोई बंदा सुपरसोनिक्स में या कहीं इस तरह के काम कर रहा होता है, वो कान में रख के जाता है, साउंड प्रूफ कुछ डार्ट लगा के जाते हैं कान में, वक़्रुन। तो यहाँ पर बहरापन है, जो हक़ के सुनने में मानिया है। कान में हेडफोन लगा के बैठे होते बच्चे, आप पीछे कुछ भी कह लें उनको सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो यही चीज़ सुनने से मुराद अक़ल और नसीहत वाला सुनना है जो नहीं सुन पाते थे। तो उस ज़माने में तो कोई ऐसा आला था नहीं कि कान में लगा लो तो आवाज़ नहीं है, हमारे पास हो गया, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए तो हम जल्दी समझ सकते हैं। और हमारे कानों में गिरानी है, और क्या, वमिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन, और हम में और आप में एक हिजाब है। कौन सा हिजाब, वो तो नहीं देख सकते थे, हमें आज पता चल गया है कि जब दो बंदों के दरमियान में हिजाब पड़ जाए, कोई ग्लास आ जाए तो फिर देखते हैं लेकिन ना देखने के बराबर है, सुनते हैं लेकिन ना सुनने के बराबर है। फ़अमल इन्नना आमिलून, बस आप अपना अमल कीजिए, आप अपना काम किए जाएं, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं, नहीं हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। हमारे और आपके दरमियान में ऐसा पर्दा हायल है कि आप जो कहते हैं वो सुन तो नहीं सकते, और इसलिए आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मतलब हम अपना अमल करेंगे, आप अपना अमल करें, आप अपने दीन पे, हम अपने दीन पे। कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूहु ववैलुल लिल मुशरिकीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूँ, मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह ही है। ये उतबा बिन रबिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 38 तक पढ़ के सुना रहे हैं, और वो चुपचाप बैठ के सुन रहा है।
سوچے اس کے دل پہ کیا اثر ہوا ہوگا. قل انما انا بشر، کیونکہ وہ دل میں لے کے آئے تھے نا سوالات اور بہت سارے شبہات لے کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کیا وحی کی جاتی تھی؟ کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فاستقیموا الیہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فاستقیموا اصل میں متوجہ ہونے کے معنی نہیں آتا ہے، لیکن ہم کیونکہ با محاورہ لے رہے ہیں، فاستقیموا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. واستغفروہ، اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیے گے تو قاف یا میم ہے یہاں پر، یا قوم سے آتا ہے یا قیام سے آتا ہے، تو فاستقیموا الیہ تو اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. واستغفروہ، اور کیا کرو؟ گناہوں کی معافی چاہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سب سے پہلے بندہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی معافی. کپڑے دھوئیں گے تو اس پہ عطر کی خوشبو آئے گی، ورنہ میلے کپڑوں پہ کون سے عطر کے شیشوں میں ڈوب کے نکل جائیں تب بھی بے فائدہ ہوگا. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. الذین، کون سے مشرک؟ الذین لا یؤمنون، لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. ابھی جو زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے یہ مکی سورہ ہے، تو ڈیفینیٹلی مکی سورے میں تو زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا، مدنی سوروں میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا. زکوٰۃ ہجرت کے اصل میں دوسرے سال میں فرض ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر زکوٰۃ سے مراد صدقات، ممکن ہے کہ صدقات ہے جس کا حکم مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں بھی دیا گیا تھا کہ آپ صدقہ دیں. جس طرح سے پہلے آیا تھا کہ ہم پیچھے سورے میں پڑھ لیتے صبح شام نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا، لیکن شب معراج کے بعد میں جو کہ ہجرت سے 2.5 سال قبل، اب یہ شب معراج کا ہی مہینہ رجب میں ہی شب معراج ہوئی تھی، تو ہجرت سے 2.5 سال پہلے شب معراج ہوئی تھی، تو اس کے بعد میں 5 نمازیں فرض ہو گئی تھی. وہ تو یہاں پر ایسے ہی زکوٰۃ بھی ہجرت کے بعد میں فرض ہوئی تھی، 2 سال کے بعد میں. تو یہاں پر زکوٰۃ سے مراد ہے، یہاں مراد کلمہ شہادت ہے، جس سے ممکن ہے کہ کلمہ شہادت ہے جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا. تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یعنی وہ بندہ جو پاک نہیں کیا اپنی نفس کو، یعنی شرک میں مبتلا ہے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں، انکار کرنے والے آخرت کے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اب یہاں پر اتنی پیارے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کا بتانے کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مؤمنین ہیں ان کے لیے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ عاملوا الصالحات لهم اجر، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر، جنت جو ہے اس کے لیے. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تخلیق زمین اور آسمان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو. ائنکم لتکفرون بالذی، کس اللہ کے ساتھ میں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ بالذی خلق الارض فی یومین، جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، سارے جہانوں کا پروردگار وہی. وَتَجْعَلُونَ، زمین اصل میں یہاں پر الفاظ آگے، وَتَجْعَلُونَ، اور اس کے لیے بناتے ہو اندادن شریک. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے. یہاں پر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الَّذِي فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. تو یہاں پر اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو کا ترجمہ یہاں پر آ رہا ہے، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. اس کے پہلے یہ آ گیا جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے زمین کا پیدا کرنا 2 دن میں یہاں پر آیا، اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیت میں آسمان کا بتا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر پہلے آسمان کا تخلیق آئی ہے، پھر زمین کی آئی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے کو 6 دن میں پیدا کرنے کا بیان فرمایا نا، تو یہاں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں بنایا. اس سے مراد کیا ہوگا؟ یوم الاحد یعنی اتوار کے دن، اور یوم الاثنین یعنی کہ پیر کے دن. سورہ نازعات میں کہا گیا ہے کہ والارض بعد ذلک دحاہا. ٹھیک ہے، اب جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد بنایا.
والارض بعد ذالک، یعنی پہلے آسمان کو بنانے کا ادھر آیات میں آ گیا، اس کے بعد میں زمین کو بنانے کا آیا ہے، تو اب زمین پہلے بنی تھی یا آسمان پہلے بنا تھا، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ زمین کی یہاں پر کیا ہے کہ زمین کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے پہلے کی گئی، یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے آپ کو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کس طرح فرمائی ہے، دیکھیں کہ تخلیق اور چیز ہے اور دحا جو اصل میں دحون ہے یعنی کہ بچھانا یا پھیلانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو کیا فرمایا انہوں نے، زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جیسا کہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے، اور دحون کا مطلب زمین کو رہائش کے قابل بنانا، جیسے کہ اس کے اندر پہاڑوں کو رکھنا اور ندیوں کو بہانا اور یہ سارے جو کام تھے وہ جو ہے دحون یعنی وہ رہائش کے قابل بنانا، یہ بعد میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہاڑ جو ٹیلے اور جتنی چیزیں میں بنائی وہ یہ عمل آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دن میں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب تو کیا مطلب ہوا، زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے 4 دنوں میں مکمل ہوئی۔ پہلے 2 دن میں زمین کو بنایا گیا، پھر آسمان کو بنایا گیا، پھر زمین کو مطلب زمین کو بچھایا گیا، پھر آسمان کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد میں اس کے اندر کے پورے جو ضروریات ہے وہ پھر اس کے اندر لگائی گئی، تو مکمل زمین 4 دن میں بنی اور 2 دن میں آسمان بنا، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ تو کیا فرمایا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دی۔ اب دیکھیے پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ دیا۔ دیکھیے پہاڑ جو ہے نا کوئی زمین کی چیز شے ہی ہے، پتھر ہے نا، پتھر سے بنا ہوا پہاڑ، تو زمین کے اندر سے ہی پہلے نکالا پھر اسی کے اوپر اس کو گاڑ دیا، زمین کی ہی شے میں سے ہے وہ، یہ نہیں کہ پہاڑ پانی سمندر نہیں، کوئی اور چیز کی نہیں ہے وہ، جسے آسمان الگ چیز ہے زمین الگ چیز ہے، تو زمین کے اندر سے ہی اسے نکالا اور پہاڑ بنا کے اس کو گاڑ دیا، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اس میں کر دی، ٹھیک ہے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، تو اس میں رہنے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کی ضرورت کی چیزیں کہاں سے آئیں گی، وہ بھی اسی میں سے کر دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ صرف کتنے دن میں کی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اقوات کہتے ہیں یہاں پر، یہ اب دیکھیں یہاں پر، اور اس میں برکت، سب سے پہلے تو یہ وبارک فیہا، اس میں برکت عطا فرما دی کہ پانی کی کثرت اور دوسرے جو چیزیں ہیں یہاں پر وہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ انڈر گراؤنڈ جو زمین کے اندر کے جو معدنیات کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کی جو اشیاء ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں اس کو، خزانے کہہ لیں آپ، جیسا ذہن سے نکال، معدنیات کو کہتے ہیں کہ مائنز جو ہوتے ہیں، انڈر مائنز میں آپ کو گولڈ مائنز بھی ہوتے ہیں، کول مائنز بھی ہوتے ہیں، کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، آپ کو لیڈ کے، فاسفائڈز کے، میگنیشیم کے، سلفائڈز کے، ساری چیزیں آپ کو زمین کے اندر سے ہی نکلتی ہیں نا، اور کہیں سے تو نہیں آتی ہے، یا پھر لاوا پھوٹتا ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی، وبارک فیہا، تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کر دی، یعنی انواع و اقسام کی چیزیں، رزق اور معدنیات اور باقی ساری قسم کی جو اشیاء ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ زمین کی برکت ہے۔ اب دیکھیے کثرت خیر ہی برکت ہوتی، کوئی چیز جو خیر کی چیز ہے اگر اس میں زیادتی ہو، کثرت ہو نا، تو پھر اس کو بھی ہم برکت ہی کہتے ہیں۔ آیت ٹیکنیکل ہے، سمجھنے والی چیز ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا، وَبَارَكَ فِيهَا، برکت کیسے کی اس کے اندر، اور اس میں برکت رکھ دی، تو زمین میں برکت کیسے رکھیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام جو اشیاء ہے وہ اس کے اندر معدنیات ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس کے الگ الگ قسم کے رزق ہے، جھاڑ آپ غلہ اس میں اگایا، پھل فروٹ اس میں اگائے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی۔ اب یہ اخواتها کیا ہے، اخوات قوتن یعنی غذا یا خوراک کی جمع ہے۔ دیکھیے زمین پر جتنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سب کو غذا تو چاہیے، اب یہ تمام مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی، یا پھر یہ سمجھیں کہ یہ اس کا بندوبست کر دیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر یا پھر بندوبست کا سلسلہ اتنا بڑا، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ کوئی زبان اسے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہوئی، کیسے پھیلا دیا، کیسے وہ ساری نعمتیں ہم لکھ ہی نہیں سکتے۔
تو بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی. آج یہاں پر جیسے ایپل ہے، اخروٹ ہے، ڈرائی فروٹس ہے، وہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس چاول وغیرہ ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں میں نہیں ہو سکتا. تو ہر جگہ کی اس کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. اخوات یعنی کہ اس جگہ سے اس کی غذا یا خوراک وہ پرٹیکولر جگہ کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہیں، اسی جگہ سے اسی کو ہوتی ہے. تو ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار ان علاقوں میں کی تجارت اور معیشت کی بنیادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، اس کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات کو اس کو خوراک عطا کر دی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہر جگہ کی مخصوص چیزیں یہ یہی پر اگتی ہیں تاکہ وہاں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے وہاں پر. تو اسی وجہ سے یہاں پر آیت میں آیا وَقَدَّرَ فِيهَا أَخْوَاتَهَا، کتنے دن میں، فی اربعۃ ایام، کتنے دنوں میں، صرف 4 دن میں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ تخلیق کے پہلے 2 دن اور دحیون جو ہوتا ہے پھیلا دینے کے 2 دن، سارے دن ملا کر یہ کل 4 دن ہوئے جن میں یہ سارا عمل اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا. تو پہلے 2 دن زمین کو بنایا، پھر تو آسمان کو بنایا، پھر زمین کے اندر ساری برکات اور ساری نشو و نمائی پھیلا دی. تو اس طرح سے زمین 6 دن میں زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور پھر فرمایا سواءً سبیل، سواءً للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر. اب دیکھیے سواءً کا مطلب ہے ٹھیک 4 دن میں، یعنی کہ پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو تخلیق کی اور دوسرے اس کی ضروریات کو پوری کی. اس کا یہ عمل 4 دن میں مکمل ہوا. ٹھیک ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. ٹھیک ہے، پھر وقال لها وللارض، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آیت کا ٹکڑا، یہ بلکہ سورہ فصیلت کی ہر آیت ہی اہم ہے. اب سوچے عتبہ بن ربیعہ جیسا بندہ آ کے اتنے سارے آئیڈیاز لے کے آیا ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کے لیے، وہ چپ چاپ سن رہا ہے سورہ، تو آیات کتنی پاورفل ہے. وقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. یہ تلاوت جب آپ کرتے تو تو ای حمزہ ہے یہاں پر، طائعین، اس کو طائعین نہیں پڑھ دیں، غلط ہو جائے گا یہ مطلب. تو ڈیفینیٹلی مد کھینچتے ہیں آپ وہ 5 حرکات کا. طائعین، عین ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. بس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. اب دیکھیے یہ آنا کس طرح تھا. ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کو حکم کیا کہ تم آؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ. تو یہ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا ہے تو کیسے بلایا. یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا. بعض نے کیا اس کا مفہوم فرمایا، مفہوم کہا، مفہوم لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے پاس آؤ یعنی میرے حکم کی اطاعت کرو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ سورج چاند ستارے نکال، اس کے اوپر ساری چیزوں کو مزین فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. آگے آیت میں دیکھیں گے آپ اس کا مطلب کیا ہے. اور زمین کو کہا کہ ایک ہوتے نا نہریں جاری کر دے اور پھل نکال دے. ٹھیک ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مفہوم لیا ہے. اور تم دونوں وجود میں آ جاؤ، یا پھر یہ مفہوم لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے وجود میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما کے حکم فرما دیا. اب یہاں سے سارے زمین اور آسمان اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی حکم کی اطاعت کر رہے ہیں. نہ کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کر سکتی. جب زمین اور آسمان کی تخلیق فرما کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلایا کہ تم آؤ تو وہ آ گئے. آگے بھی آپ دیکھیں گے یہ سورہ کے اندر بہت امپورٹنٹ نکات ہے. پھر آگے فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسبت احکام کی وحی بھیج دی. اب دیکھیے خود آسمان کو یا ان میں آباد فرشتوں کو سبحان اللہ 2 دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی یونیورس آسمان 7 آسمان بنا دی.
کبھی میں آپ کو بتاؤں گی، جب ہم ڈیٹیل کریں گے تو میں آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر سے پکچرز لے کے بتاؤں گی کہ ارتھ کمپیئر ٹو دا یونیورس کیا ہے. کمپیریزن کبھی آپ دیکھ لیجیے گا، مل جائے گا. میں فائل شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ بلکہ تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھیے گا. وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، یعنی فرشتوں کو مخصوص اوراد یا پھر اوراد اور وظائف کا پابند کر دیا، یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم فرمایا بس میرا یہ حکم ہے اس کو جاری کر دو، تو سب لوگ اس کی اطاعت کرنے لگے. وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ چراغوں سے زینت دیتے آسمان کو، اور ستاروں، جو آسمان کے جو ستارے ہیں 2 کاموں کے لیے استعمال ہوتے، 3 کاموں کے لیے ہوتے، بلکہ ایک تو زینت کے لیے، دوسرے حفاظت کے لیے، اور تیسرے راہ دکھانے کے لیے. چوتھا کوئی مطلب نہیں ہوتا اسے. یہ جو ہاروسکوپ اور یہ ساری چیزیں غلط ہے، شرک ہے یہ بالکل. اور نگہبانی کی. نگہبانی کس سے؟ آپ کو پتہ ہے، یعنی شیطان سے نگہبانی. جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پہلے آسمان تک آ کے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہاں سے خبریں لے کے زمین کے کاہنوں پر آتا ہے اور کہتا ہے، تو جیسے ہی وہ کوئی چیز اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب سے اس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ جل جائے. وہ تو اس کے لیے وہ حفاظت کے لیے بھی وہ بنائے گئے ہیں ستارے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلِ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. بتانے کے بعد میں، ساری تخلیق بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دے آپ بھی یہ روگرداں ہو تو کہہ دیجیے، روگرداہوں کو کہہ دیجیے. یعنی کہ جو لوگ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجیے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں نا، فَأَعْرَضُوا، جو انکار کرنے، اعراض کرنے والے، فقل آپ کہہ دیجئے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ لوگ اب بھی اعراض کریں گے، انکار کریں گے، روگردانی کریں گے، تو فقل آپ کہہ دیجئے انذرتکم، میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، میں تمہیں اس کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی. ہم نے عاد و سمود کو دیکھا تھا، شاید نہیں کیا تھا قصص الانبیاء میں، لیکن کڑک جو ہوتی ہے صاعقہ اصل میں ایک بہت چیخ اور کڑک اور سمجھ اللہ کا عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اگر اب بھی تمہیں اعراض کرو گے تو. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ. تو کیا ہوا؟ ان کے پاس میں عاد اور سمود کو عذاب نے کیوں گھیرا؟ ان کے پاس میں جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے، آگے پیچھے سے یعنی کہ ہر طرح سے انسان کے پاس میں پے در پہ فرشتے رسول آتے رہے، آگے سے پیچھے سے بنات کے ہمیشہ رسول آتے رہے کہ تم اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا. کیا کہا ان لوگوں نے؟ من خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو نازل کر دیتا فرشتوں کو. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں. فَإِنَّا بے شک بھی ہے، یہاں پر محاورے میں نہیں آیا ترجمہ. فَإِنَّا بے شک کہ ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ جس سے تم بھیجے گئے ہیں یا تمہاری رسالت کے، بِهِ كَافِرُونَ ہم انکار کرنے والے ہیں. اب کیوں انکار کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یہی تھی کہ آپ ہماری طرف انسان ہیں تو ہم کیوں مانیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم انسان، آپ ہماری طرح انسان ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، نہ کہ انسانوں کو. تو اللہ آگے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہارا یہ جواب ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے. فَأَمَّا عَادٌ، اب عاد نے تو توبہ، اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی، فی الارض زمین میں، بغیر حق، بغیر الحق، بغیر کسی، بے وجہ. بغیر الحق کا بہت ڈیٹیل تفسیر آتی ہے. بغیر الحق یعنی کہ ہم سمجھ لیں کہ بے وجہ انہوں نے وہ کیا تھا. وقالوا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقالوا من اشد منا قوہ. کیا کہا انہوں نے؟ کہ انہیں یہ نظر نہیں، سوری یہاں پر ہے، اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے طاقت میں، قوت میں کون ہے ہم سے زیادہ. وقالوا من اشد، کون ہے زیادہ طاقت، اشد یعنی قوت میں زیادہ کہہ دیں آپ، اشد منا ہم سے قوت میں. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ.
اللہ सुभान व तआला उसके सवाल के बदले में उनकी उसको डाउट को क्लियर करने, क्या उन्हें ये नजर ना आया वलम यरो अन्नल्लाह, जिसने अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला, अल्लज़ी अल्लाह ताला वो है, यानी अल्लाह ताला अल्लज़ी खलक़हुम, ये नजर नहीं आया कि जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे बहुत जोरावर हैं। खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा, उनसे ज्यादा ताकत में ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें जो पैदा करेगा वो ताकतवर होगा या तुम ताकतवर होगे? तुम ताकतवर है अगर तो तुम्हें तो उस बड़े ताकतवर ने पैदा किया। वकानु बि आयातिना यजहदून, और आखिर तक हमारी यानी वो लोग मरने तक, यानी उनके ऊपर अजाब आने तक वो लोग क्या करते थे, आखिर तक ब्रैकेट में है, तर्जुमे में नहीं आएगा, वो हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे, इनकार करते रहे उनके ऊपर अजाब आ गया। फरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसातिन, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। फरसल, अब जब इनकार किया और इनकार ही करते रहे, अजाब अल्लाह ताला का आयात का इनकार करते रहे, तो क्या हुआ, फरसलना फिर बिल आखिर हमने उन पर एक तेज़ तुंद आंधी मनहूस दिनों में भेज दी। फरसलना अलैहिम उन पर रीहन सरसरन, उनके ऊपर एक तेज़ आंधी, फी अय्यामिन नहिसातिन। अब अय्याम नहूस मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है। अय्याम नहूस यानी दिन मनहूस नहीं होते, यहाँ पर तशरीह में नाहिसातिन का तर्जुमा आता है। लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया, उनके ऊपर भेज दुनियावी जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखा दें, ताकि क्यों भेजा उनके ऊपर, लिनुज़ीक़हुम ताकि चखा दे उनको अज़ाबल ख़िज़्य यानी कि कोई जिल्लत के अजाब, फ़िल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, वला अज़ाबुल आखिरती अख़ज़ा वहुम ला युनसरून, और आखिरत का अजाब इससे भी बहुत ज़्यादा रुसवाई वाला होगा और वो मदद नहीं किए जाएंगे। अब देखिए सरसर जो होता है, सरसरिन जो है ये सुर्रतुन आवाज़ से है, यानी कि ऐसी हवा जिसमें सख्त आवाज़, आप देखते हैं तेज़ हवा चलती है तो आप कभी कभी हायर फ्लोर्स पे रहते हैं वो लोग अंदाज़ रखते हैं, सीटी की आवाज़ आती है उसमें से, ये बहुत एक अजीब सी वहशतनाक घबराहट वाली आवाज़ आती है, उसमें हवा ही चल रही होती है, ऐसी आवाज़ें आती हैं साई के या सीटी की, या अजीब इंसान घबरा जाता है उन आवाज़ों से। तो वो जो अजाब की आवाज़ उनके ऊपर आया था ना, वो आवाज़ हवा में भी चीख की वो था, आवाज़ थी, ऐसी हवा जिसमें सख्त आवाज़ थी, यानी कि निहायत तंद और तेज़, बहुत तेज़ हवा जब चलती है इसमें एक आवाज़ भी होती है। तो बाज़ लोग ये फरमाते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि सिर्रुन से है, जिसके मायने बर्द या ठंडक है। ठंडक जब हवा में होती है तो फिर यहाँ पर सरसरन जो आया है, रेहन सरसरन, ये हवा ऐसी थी जिसमें ठंडक थी, यानी कि ऐसी पाले वाली हवा जो आग की तरह जला डालती है। आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंडक से इंसान की चमड़ी जल जाती है। एक ट्रीटमेंट होता है क्रायो ट्रीटमेंट समथिंग, क्या होता है, बर्फ़ से करते हैं ट्रीटमेंट उसका, वो पता है बर्फ़ से जलाते हैं, या फिर आप कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनको फ्रॉस्ट बाइट होती है, चमड़ी जल जाती है बर्फ़ सर्दी से, ठीक है। तो वो उस तरह की हवा थी जिसके अंदर सर्दी थी, और सर्दी से वो आग, सर्दी कभी भी आग का काम करती है चमड़ी। और आपको पता है सूरह नबा में पढ़ेंगे आप लोग, जहन्नम में ये भी अजाब होगा, एक सर्दी का अजाब जिससे वो जल जाएगी उनकी जल्दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। फ़ी अय्यामिन नहिसात, असल में नहिसात का तर्जुमा बाज़ ने मुतवातिर पे दर पे का किया, यानी एक के पीछे एक जो होता है ना, इस तरह 7 दिन तक मुसलसिल उनके ऊपर हवा का और चीख का अजाब था, क्योंकि ये हवा 7 रातें 8 दिन, सॉरी 7 रातें 8 दिन मुसलसिल चलती रही। ये नहिसातिन, फ़ी अय्यामिन नहिसातिन यानी कि पे दर पे उनके ऊपर अजाब था। बाज़ ने सख्त का तर्जुमा किया, यानी बहुत ज़्यादा सख्त दिनों में वो अजाब था। बाज़ ने गर्द गुबार वाले कहा, यानी वो गर्द गुबार वाले दिनों में वो अजाब उनका, सरसरन तो हवा थी और गर्द गुबार वाले दिनों में थी, और बाज़ ने नहूसत वाले किया है। अब देखिए आखिरी तर्जुमा का मतलब ये होगा कि ये अय्याम जिनमें उन पर सख्त हवा का तूफान जारी रहा, उनके लिए मनहूस साबित हुए, वो दिन उनके लिए मनहूस साबित हुए जिस दिन अजाब आए थे। लेकिन दिन मनहूस नहीं थे, जैसे हम कहते हैं मंगल का दिन मनहूस होता, ये ना करो, वो फलां के दिन ये ना करो, हमने पढ़ लिया था नहूसत किस चीज़ से लेनी चाहिए और किस चीज़ से नहीं लेनी चाहिए। अगर आप वो कर रहे फाल या शगुन ले रहे हैं तो फिर अच्छी चीज़ का लें,
اور اگر آپ کو بری چیز ذہن میں آ گئی ہے تو پھر یوں نہ کہیں کہ فلاں کام کرنے سے نحوست ہو جائے گی، بلکہ آپ کام کر دیں اور بھروسہ اللہ پہ کریں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، گلاس ٹوٹ گئی اور ہلدی گر گئی، کہتے ہیں ہلدی تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، پتہ نہیں، اور اچھا شگن لے سکتے ہیں، لیکن کوئی چیز شگن کی وجہ سے آپ کو کوئی نیک کام یا کسی کام میں کرنے سے نہ روکیں اس ڈر سے کہ میں یہ کر دوں گی تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی لیے بتایا گیا ہے کہ دن نحوس منحوس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان دنوں میں عذاب آیا، اسی لیے وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہو گئے، وہ عذاب کی وجہ سے۔ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، رہے سمود سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کی بھی رہبری کی تھی، صالح علیہ السلام آئے تھے قوم ثمود کے پاس میں، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے کیا کیا، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ دیکھیے توحید اور دعوت کے لیے جب ان کے پاس میں کوئی دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر ایک حجت تمام کیے، انہوں نے کیا پوچھا تھا، آپ نے پڑھ لیا قوم ثمود کا، نہیں پڑھا، وہ لوگوں نے اونٹنی مانگی تھی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا تھا معجزے کے طور پہ۔ جب اونٹنی نکل آئی تو پھر بہت سارے لوگ ایمان لائے، مطلب اکثر لوگ ایمان نہیں لائے، بہت سارے تو نہیں لائے، تھوڑے سے ایمان لائے، بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر وہی چیز بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی۔ ہدایت پر اندھے پن کو کیسے کوئی بندہ ترجیح دے سکتا ہے؟ یہ انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، انکار کیا، جھٹلائے، یہاں تک کہ وہ اونٹنی تک کو ذبح کر ڈالے، اس کی کونچے کاٹ دیے، ٹانگیں جو ہوتی تھی اس کی کونچے کاٹ کے پھر اس کو ذبح کر دیا۔ وہ پانی پیتی تھی، ایک دن اس کا مقرر تھا پانی پینے کا دن، ایک دن ان کا تھا، اور اس کا ایک دن چرنے کا دن تھا، ان کا ایک دن چرنے کا دن تھا، تو انہوں نے کاٹ دیا اونٹنی کو۔ تو ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی وہ اونٹنی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صالح علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھی کہ پوچھتے تھے آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے، پتھر سے حاملہ اونٹنی نکالیں، ان کا وہ بھی تھا سوال کہ حاملہ ہونی چاہیے، 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکالنے کے لیے کہا تھا انہوں نے۔ تو ان کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جب یہ پسند کیا تو اس کی بنا پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بھی وہ عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو صاعقہ عذاب شدید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پر یہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے انہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں تباہ کر دیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ جب اونٹنی کو مار رہے تھے تو اس کو بڑا چیخ ماری تھی اور اس کا بچہ پہاڑ کے اوپر جا کے چیخا تھا، تو ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا تھا۔ مفسرین کے اقوال ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے اس کی، تو بس اتنا سمجھنا ہے یہاں پر کہ جب سمود ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث ان کو پکڑ لیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اسی سے دو چار ہوتا ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر اب اس کو ترجمہ اتنا ہی سمجھ لیں کافی ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اللہ کے دشمن یعنی شرک کرنے والے، إِلَى النَّارِ جہنم میں، فَهُمْ يُؤْزَعُونَ، تو وہ جمع کیے، یعظون گروہ در گروہ جمع کیے جائیں گے کہ گروپس اور گروپس میں، تو وہ لوگ جب لائے جائیں گے تو ہر انسان اپنے اپنے گناہ کی کیٹیگری میں جمع ہو جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ بہت 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 زیادہ توبہ کرنے والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان کے کان اور علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کی گواہی دیں گے، یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک اور کا ارتکاب نہیں کیا تھا دنیا میں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، انکار کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے۔ کب ہو رہی ہے؟ حتی اذا ما جاؤوہا، کہاں؟ جہنم کے قریب جب وہ آئے نا،
جہنم میں ڈالنے کے لیے. تو یہاں گروہ در گروہ بنا کے ان کو لایا گیا, فرشتے سارے لائے گئے, اب جہنم میں ڈھکیلنا ہے, تب بھی انکار کریں گے کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا, ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کیا تھا. تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر حواس خمسہ بنائے ہیں نا, 5 سینس آرگنس پڑھا ہوا ہے آپ سب نے, آنکھ, کان, زبان, آپ کے زبان سے بھی تو سونگھتے ہیں, سب سے پہلے تو منہ کے پرے زبان ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے اور جلد ہے, ہمارے 5 سینس آرگنس ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف 3 کا ذکر کیا ہے, سمعہم سننا کان, ابصارہم ان کی آنکھیں, اور وجلودہم جلد. یہ جلد کی جو اس میں تینوں چیزیں شمار ہو گئی ہیں, چکھنا بھی, سونگھنا بھی اور جلد بھی, کیونکہ چکھنے کے لیے بھی آپ کو سکن کے اوپر رکھنا پڑتا ہے, سونگھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی چیز جو ہوتی ہیں وہ سکن کو ٹچ کر کے ہی جاتی ہیں, اور ویسے تو سکن ہے ہی ہے, ہر طرف سکن ہے ہی ہے آپ کی. سننے اور دیکھنے کے لیے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ٹمپانم جو ہوتا ہے, پردہ جو ہے, اس کے اوپر بھی آواز پڑتی ہے, لیکن پھر بھی یہ 3 چیزیں جو ہے وہ آپ کی جلد سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سونگھنا, چکھنا اور آپ کی سکن جو آپ فیل کرتے ہیں, یہ تینوں چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. خلاف سے مراد گواہی دیں گے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی, جنہوں نے پہلے کبھی اس کا کلاس اٹینڈ کی ہو, تو یہ ہماری جو سکن پورز ہیں نا, اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس میں کیمراز لگے ہوئے ہیں ہمارے, ہر ایک کی چمڑی میں پورز ہوتے ہیں نا, اتنے ہزاروں لاکھوں کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ ہماری ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں, اور قیامت میں یہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور انسان پوچھے گا کہ تم ہمارے خلاف میں گواہی دے رہے ہو. آگے کی آیت دیکھیں گے آپ, تو یہ اعمال کی گواہی دیں گے. وقالوا, اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے, لجلودہم اپنی کھالوں سے کہیں گے, لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی, لما کیوں, شہدتم علینا تم نے شہادت گواہی دی ہمارے خلاف. وقالوا تو وہ آرگنز کہیں گے, کان, ناک اور جلد کہے گی, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی, جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے, اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کریں گے تو ہمارے خلاف وہاں پر جا کے گواہی دے دیں گے, اور پوچھے جائے ہم ان سے جھگڑا کریں گے تو ہم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے, تو وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, جس طرح سب کو دی ہے, وہ سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا, سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا. ان کو یقین ہے, ہمیں یقین نہیں ہے. دنیا میں تو ہر کام انسان ساری دنیا سے چھپ کے کرتا ہے, لیکن اللہ سے خوف نہیں کرتا. آگے کی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں, وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. کیا فرما رہے, اور تم اپنی بدعمالیاں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا, تم گناہ کے انسان جب گناہ کا ساری دنیا سے چھپ کے پردے ڈال کے کمرہ بند کر کے کر رہا ہے, اور کیوں اپنی آنکھ سے, اپنے کان سے, اپنی جلد سے پردہ نہیں کیا اس نے, کیونکہ وہ اس کا ایک گمان تھا کہ مجھے مر کے اٹھائے جانا نہیں ہے, میرا حساب کتاب نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ ہی رہے. اللہ کے علم کے اوپر ہی اسے شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے اس نے اپنے اعضاء سے, آنکھوں سے, کانوں سے اور جلد سے پردہ نہیں کیا, ورنہ اس سے کیسے چھپائے گا. چمڑی کیمرز لگے ہیں یہاں پر, سارے ریکارڈ کر رہی ہیں اسکن آپ کی, اور کان آپ کے ریکارڈ کر رہے ہیں, اور آنکھیں آپ کے ریکارڈ کر رہے ہیں, اور کل گواہی دے دیں گے کھول کے. ریکارڈ کر کے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ آج اب اس کو سمجھ سکتے ہیں, منہ کیسے گواہی دے گا, تو ایسے ہی گواہی دے گا جیسے کیمرہ کھول دیں گے. کمپیوٹر گواہی دے سکتا ہے, تو انسان کے منہ کو اللہ تعالیٰ قوت گواہی کیسے نہیں دے سکتے. تو کیوں پوشیدہ نہیں کیا اس نے, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلے گی اللہ تعالیٰ کو, میں نے تھوڑا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو جا کے. وما کنتم تستترون, ستر کہتے ہیں چھپانے کو, ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم لیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. اللہ تعالیٰ تم یہ سمجھتے رہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارضاکم فاصبحتم من الخاسرین. تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا, ادراکم ہلاک کر دیا.
تو تم نے یہ بدگمانی کر کے رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ تو اسی تمہاری بدگمانی نے جو تم نے اللہ کے ساتھ میں کر کے رکھی ہوئی تھی، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بالآخر تم ضیاء کاروں میں سے ہو گئے، یعنی نقصان اٹھانے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے، کیونکہ تم نے اپنے اعمال کو پوشیدہ جب چھپ چھپ کے جب گناہ کر رہے تھے، اس وقت اللہ کا خوف کرنا چاہیے تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے یہ گناہ کر سکتی ہوں، تو وہ نہیں سوچا تم نے کہ اللہ کو کیا پتہ چلتا ہے، میں تو کر لوں گی۔ تو جب تمہیں نہیں تھا تو آج تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ فَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ جہنم کے آگ کو دیکھنے کے بعد میں یا جہنم میں پہنچنے کے بعد میں ایک انسان کچھ بھی کر لے، کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے ایک دوسرے معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے، یہاں پر عتبہ جو ہے رضا طلب کریں گے تو تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں، تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، اکثر انسان جو ہے نا، بعض نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہم نے پیچھے سورے میں پڑھ لیا۔ یہاں پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں تو رحم کھا کے کبھی نہ کبھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، صرف شفٹ ہو سکتا ہے انسان جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے اٹھا کے جنتیں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن وہاں توبہ قبول ہو جائے گی، معافی کچھ نہیں، سب ختم، یہیں پر ہے سب کچھ۔ توبہ کرنا، توبہ قبول ہونا، سارے کام یہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارن کر رہے ہیں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، یعنی کہ اگر یہ عذر پیش کرے یا معافی کی خواستگار ہو، معافی مانگے تو بھی وہاں پر معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، ہدایت دے، سمجھ دے کہ ہم اس دنیا کے وقت کو ہم کارآمد بنا لیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اب وجہ دیکھیں یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ٹیکنیکل پوائنٹ یہاں پر اتنی امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے۔ یہ انسان اتنا گمراہ ہو گیا اور اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہوئی، ایسے کیسے اتنا گمراہ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس راستے کو انسان پکڑ لیتا ہے نا، اس میں اس کے ساتھی مل جاتے ہیں اس راستے کے اعتبار سے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ جنہوں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے۔ اب دیکھیے ان کے وہ بنا دیے نہیں، ان کے کچھ ہم نشین بنا دیے نہیں، ان سے مراد وہ شیاطین اور انسان ہیں، انسان اور جن ہیں جو گناہ پر یا باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ گناہوں کا سب سے بڑی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بدبختی اور گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں شیاطین اور ایسی چیزیں لگ جاتی ہیں اس کے ساتھ میں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر گناہ میں ہیں اور اسی کے اوپر اصرار کیے جا رہے ہیں، باطل کے اوپر، شرک کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، تو آپ کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں۔ اور یہ صرف شیاطین نہیں ہوتے، شیاطین انس اور جن، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، جنات تو ہے ہی ہے، انسان میں شیطانی خصلت کے لوگ ہوتے ہیں نا، دماغ خراب ہوتے ہیں، سر میں فطور بھرا ہوتا ہے، تو وہ بھی شیطان انسان کی شکل میں شیطانی ہوتے ہیں وہ لوگ، جو انہیں کفر اور گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو مزین کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تو آپ اس کو کر رہے ہیں، تو یہ کب سے پیدا ہو گیا؟ یہ ٹیمپٹیشن گناہ کی طرف انسان کیسے مائل ہوتا ہے؟ جب وہ باطل کے اوپر اصرار کرتا ہے، توبہ کیے بغیر گناہ کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے اوپر مسلط نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان پر کچھ ہم نشین اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے جو اور زیادہ گمراہ کرتے اس کو، اس کے گناہوں کو، تمام اس کی برائیوں کو، معاصی کو، سب کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اس سے وہ اس گمراہی کی دلدل میں پھنستے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ نقصان ابدی اٹھانے والے خسارے ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔
اسی لیے اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے ہیں۔ یہ نہیں پچھلے قوموں میں بھی جو کام ایسے کرتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی شیاطین جن اور انس مسلط کر دیے، ان کے ساتھ اوپر مقرر کر دیے جاتے ہیں جو ان کو گناہ کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتے رہتے ہیں۔ کب تک دکھاتے رہتے ہیں کہ دلدل میں پھنستے پھنستے یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ میں نے آپ کو بتایا لا تسمعوا کے معنی یہاں پر یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ بعض نے لا تسمعوا کے معنی یہ کیے ہیں کہ اس کی اطاعت نہ کرو۔ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن کی اطاعت نہ کرو، اور اب کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ والغوا فیہ، تو کیا کرتے تھے اس کے پڑھے جانے کے وقت میں اور اس کی بات نہ سنو، اس کے پڑھے جانے کے وقت میں اور بیہودہ گوئی کرو۔ اب یہ بیہودہ گوئی کیا کرتے تھے؟ شور مچاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کچھ نہ کچھ ایسے کرتے تھے، چیخیں پکار کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھی جائے تو لوگ نہ سنیں اس کو، قرآن کی آواز ان کے کانوں تک جائے ہی نہیں اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر ہی نہ ہو۔ حاجی آتے تھے وہاں پر تو ان کو سنانے کے لیے وہ کہتے تھے ایسے کرو کہ ماحول بنا دو کہ جب بھی قرآن کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے متعلقین جب کبھی پڑھے تو وہاں شور مچانا شروع کر دو تاکہ لوگ سنیں ہی نہ۔ لعلکم تغلبون، کیوں کرتے تھے؟ نیت کیا تھی ان کی کہ کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ کس بات میں غالب آنا چاہتے تھے؟ ممکن ہے کہ اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے، جسے سن کر لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں، وہ خوف تھا لوگ روزانہ مسلمان ہو رہے تو کوئی قرآن سنے گا تو مسلمان ہوگا نا، تو اتنی شور مچاؤ کہ لعلکم تغلبون، تاکہ وہ قرآن سنائے ہی نہ کسی کو، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب دیکھیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ فَلَيُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ضرور ہم عذاب چکھائیں گے یقیناً کس کو؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدًا، اور انہیں ان کے بدترین بہت سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اب دیکھیں ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کافر اگر نیک عمل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں تو بہت کچھ مل جائے گا، اس کی نیکیاں یہیں پر ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی کچھ ہے تو پھر آخرت میں ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا بس۔ لیکن ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھنا ہے، کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے تھے۔ برے عملوں کی جزا انہیں ملے گی، جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ انہوں نے کیا تھا نا یہ جرم وہاں پر، تو ان کو سزا تو ضرور ملے گی۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، کہ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے۔ لہم فیہا دار الخلد، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنی غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں کوشش کرنی، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہم ایسے پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ ہم نے تو 5 پارے کرنا ہے، ہم نے تو 10 پارے کرنا ہے، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دل میں اس قرآن کی محبت ڈالے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہم ایک ایک آیت کے اوپر فکر کے ساتھ میں ہم پڑھنے والے بنے، اس کو سمجھ کے ہماری زندگی میں اتارنے والے بنے۔ دیکھیے یہاں پر یہی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے، جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے۔ یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ اب یہاں پر آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ دلائل اور براہین واضح یعنی کہ کھلی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتے تھے، یا وہ معجزات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے تھے، انبیاء کو دیے جاتے تھے، لیکن سارا کچھ دیکھنے کے باوجود جب انکار کرے بندہ تو پھر اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے ہمیشگی والا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین، اب یہاں پر دوبارہ سے آ گئے کون؟ جو پیچھے بتایا تھا نا ان کے ساتھ میں دشمن مسلط کر دیے گئے جو ان کو بڑا خوبصورتی سے مزین کر کے دکھاتے تھے۔ اب یہاں پر وہ لوگ کہیں گے وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا ارینا، ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں
دکھا دیجئے، کس کو؟ الذین اضلانا، ہمیں جنہوں نے جنوں یا انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا، اضلانا من الجن والانس، دو آ گئے نا، تثنیہ کا صیغہ یہاں پر، اضلانا، ٹھیک ہے، تو دونوں کو دکھائیے، نجعلہما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین۔ اب یہ کون؟ ہمیں ان لوگوں کو دکھائیے جنہوں نے اضلانا، ہمیں گمراہ کیا، ٹھیک ہے، وہ جنوں میں سے بھی تھے اور انسانوں میں بھی تھے۔ اب دیکھ کے کیا کریں گے؟ ان لوگ کو ان سے جا کے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے؟ نہیں، ان سے اتنا غصہ ہے ہوں گے ان کے اوپر، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں گے، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ نجعلہما تحت اقدامنا، پیر کے نیچے ڈال لیں گے، کیوں؟ لیکون من الاسفلین، اسفلین یعنی جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں چلے جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب یہاں پر پیاری سی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر کیا کیا؟ پھر اسی پر قائم رہے، جو اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو مانتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری۔ انسان ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتا رہتا ہے نا، اکیلا جھونجتا رہتا ہے حالات سے، بھئی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری فرما رہے ہیں، ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، کب ہیں؟ اس کی خوشخبری دیکھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، جو اور وہ استقامت پر قائم، زندگی بھر اسی پر قائم رہا، کسی کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے احکامات کو مانتے رہا، اطاعت کرتے رہا، اتباع کرتے رہا، جو کرنے کے لیے کہا مانتا گیا، اپنی نفس کو پیچھے رکھا، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انعام کیا دیا؟ ایسا انعام جو کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، یہ اتنی بہترین تفسیر ہے اس کی، اس کو ڈیٹیل میں جب میں کریں گے تو آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اب یہ کب آتے ہیں فرشتے؟ ابھی بھی آتے ہیں آپ کے پاس، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ دنیا میں جب وہ پریشان ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، تو کیا، کس چیز کے لیے؟ فرشتے اس کے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، یعنی کہ موت کے، اچھا بعض مفسرین نے جو راجہ قول فرمایا کہ موت کے وقت، بعض کہتے ہیں کہ فرشتے یہ خوشخبری 3 جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں، اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے، لا تخافوا، ان لا ہے یہاں پر تو اس کو اللہ بن جاتا ہے، وہ ان لا یعنی اللہ تخافوا، تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، یعنی ڈرو نہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی کہ کسی چیز سے آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ، اور دنیا میں مال اور اولاد چھوڑ آئے ان کا غم نہ کرو، کوئی چیز کا خوف نہ کرو، لا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، یعنی کہ دنیا میں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ مفسرین کے اقوال اس میں بہت زیادہ ہیں کہ جو دنیا میں انسان پریشان ہو رہا تھا، لا تحزن لا خوف اور غم تو ہمیشہ رہتا ہے نا انسان کو دنیا میں بھی، اس وقت بھی آ کے وہ آپ کے دل کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے بعض اوقات میں آپ کو بہت شدید غم ہوتا ہے، پھر آپ سکون میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دل کو تسلی دیتے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہے، لیکن اب ہم سوچتے ہیں نا، اپنے دل میں اچھے پازیٹیو خیالات آنے لگتے ہیں، ہم حالات کو فیس کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کیسے ایک دم سے تھوڑی دیر پہلے آپ پریشان تھے، مایوس تھے بہت زیادہ، پھر ایک دم سے آپ کو ہمت آ گئی، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کو اچانک سے ایک ہمت آ جاتی ہے۔ تو جو لوگ نیکی کرتے ہیں، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے اوپر قائم رہے، جب بھی پریشانی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے اور پریشانی کے وقت میں صبر کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ملائکہ کو بھیجتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، تم خوف مت کرو۔ یہ کب آتے ہیں ملائکہ؟ 3 وقت آتے ہیں، موت کے وقت میں، قبر میں اس کے لیے راحت کے لیے آتے ہیں، اور پھر مر کے اٹھائے جانے کے وقت میں، کہ تم موت کے وقت بھی انسان کو ڈر رہتا ہے، قبر میں عذاب ہوگا اس کا بھی خوف رہتا ہے، اور پھر محشر میں وہ ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو تینوں وقت کہتے ہیں تم ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں خوشخبری ہے جنت کی، جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔
تو اتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت چاہیے انسان کو۔ آگے فرما رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک 3 بار آ کے چلے گئے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا، جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرشتے آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، تو طالب علم کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، آپ کو سکون کی نیند سلا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتوں کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گھر میں فرشتے آئیں گے تو شیاطین تھوڑی رہتے وہاں پر، وہ تو جھاڑو دے کے نکال دیتے ہیں یہاں سے، آپ کے گھر اتنا نورانی ہو جاتے ہیں، آسمان والے آپ کے گھر کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ کا گھر نور سے چمک رہا ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی برکت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، دوست تھے، اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جب بھی تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے آ جاتے ہیں نا، تو تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمیں نہیں پہچانتے تو کیا ہوا، ہم فرشتوں کو نہیں پہچانتے، وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں نا۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو عرش والے فرشتے آپ کو پہچانتے ہیں، ہم نے پیچھے سورہ میں پڑھ لیا، حاملین عرش مؤمنین کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنی پیاری دعائیں کرتے تھے۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ ہم تمہاری دنیا میں رفیق ہیں اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمان۔ نزل میں نے آپ کو بتایا تھا مہمانی، سٹارٹر کو نزل کہتے ہیں، اور جنت میں جو کچھ تم چاہو سب ملے گا، وہ سب تمہارے لیے سٹارٹر ہے۔ جنت کی زندگی تو بہت لمبی ہے، انجوائے کرنے کے لیے ہی ہے، یہ دنیا انجوائمنٹ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کر کے آئی بروز بنا رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ میں بڑی خوبصورت لوگوں کی اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، فرشتوں کی لعنت ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو رہی ہے، سب کی لعنت لے کے چہرے پہ کون سی خوبصورتی آ جائے گی؟ جنت میں تو ایسے ایسے چہرے ہوں گے، اب جو چہرے کی ایگزیبیشن لگے گی وہاں پہ، جو چہرہ چاہے آپ چہرے کو ذرا خواہش کر لیں وہ چہرہ آپ کا ہو جائے گا، وہاں تو اللہ تعالیٰ چہرے بدلیں گے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کیا پالیں گے؟ یہاں تو نزل من غفور الرحیم، ایسی مہمانی ہوگی جو کہ بالکل سٹارٹرز کا یہ حال ہے، تو پھر پوری جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے؟ سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطیع ہو۔ آپ میں سے جتنے لوگ دوسروں کو بلائیں نا تفسیر سننے کے لیے، آپ کے لیے ہے یہ خوشخبری۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے، ممن دعا، لوگوں میں سے، ممن وہ جو دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک کام، خود بھی نیک کام کرے اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے، وقال، اور کہے اننی من المسلمین، اور یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہم سب کے لیے یہ خوشخبری ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں نا دین کی طرف۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اخلاقی پہلو دکھا رہے ہیں، بہترین اخلاقی پہلو، اپلائی کر کے دیکھ لیجیے گا لائف میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اخلاقیات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپسی دشمنی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا رول، اللہ تعالیٰ کا گولڈن رول فالو کر لے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسا دلی دوست۔ گولڈن رول آف لائف اپلائی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، آپ نے نیکی کی، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ڈیفینیٹلی وہ غلطی پہ آپ صحیح ہے۔ اب دشمن ہو گیا کوئی آپ کا، تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ جینے کی زندگی کے طریقے سکھا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادفع بالتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور تمہارے درمیان جس کے، یعنی کہ پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہے، کیسا ہو جائے گا وہ، کأنہ، گویا کہ ولی حمیم، تمہارا دلی دوست ہے، ٹھیک ہے۔
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں۔ یہ جو گولڈن رول ہے یہ اپلائی سب لوگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بڑا جابرین والا دل چاہیے، بڑا صبر والا جگرا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرما رہے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو صبر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ میں ٹالنے کی خوبی بہت مفید اور بڑی ایک فائدہ مند چیز ہے، بہت بڑا ریزلٹنگ چیز ہے، لیکن اس پر عمل وہی کریں گے جو صابر ہوں گے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔ آپ کے اندر اگر وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ کوالٹی ہی نہیں ہے، غصے کو نہیں پی سکتے، صبر نہیں کر سکتے، تو پھر کسی کے دشمن کے کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس کی برائی کو آپ نیکی کے ساتھ کیسے کریں گے بھائی؟ میں کیوں کروں؟ سب سے پہلے سوال یہی آتا ہے، میں کیوں کروں؟ انہوں نے تو میرے ساتھ بڑی برائی کی ہے، میں ہی نیکیاں کرتی جاؤں، پاگل ہوں کیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے؟ میں جتنی اچھائی کرتی ہوں وہ کون سی میری ویلیو کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ مجھے ذلیل کرتی رہتی ہے، میں تو ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی ہوں، بھئی ان کے لیے کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی، اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، تو جب تم برائی کو نیکی سے دفع کرو گے تو ڈیفینیٹلی تمہارا جگری دشمنی تمہارا دوست ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ وہی کر سکتے ہیں جو بہت صبر والے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، حظ عظیم بڑا نصیبہ، اس سے مراد جنت ہے، یعنی کہ جو یہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، یعنی جو جنتی ہوتا ہے اس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہے، وہ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب جنتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بھیجے، اور ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گولڈن رول ہے، تو ہمیں اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں۔ ہم ہر روز جو نئی نئی چیز سیکھتے ہیں ہمیں اس کو سیکھنا، حوامیم کے اندر اگر آپ لوگ اس کے ایک آیت کے اوپر عمل کریں گے تو دیکھیں جب تک یہ صورتیں ختم ہوتی ہے نا، زندگی میں بالکل یو ٹرن آ جاتا ہے ہماری۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب دیکھیے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اب ڈیفینیٹلی آپ اچھا کام کریں گے تو وسوسے تو ڈالے گا نا، تو شیطان ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا کوئی اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ اس کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے، اور جو ایسا ہو یعنی کہ ہر ایک کی سننے والا، اللہ تعالیٰ تو علم بھی رکھتے۔ فاستعید باللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا کریں، اور ہر طریقے سے اللہ کے حصار کے دائرے میں آ جانے چاہیے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجد، یہ آیت اس کے آگے سجدے کی آیت ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ رات کو تاریک بنانا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکے، دن کو روشن بنانا انسان اس میں معاش تلاش کرے، پھر ایک کے بعد دیگر دن اور رات کا آنا جانا ہم نے پیچھے صورتوں میں پڑھ لیا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو۔ آپ دیکھتے ہیں سورج چاند ستاروں کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ آپ لوگ یہ کلاس ختم ہونے کے بعد میں سجدہ کر لیجئے کیونکہ ختم پہ ہی ہے نا ہمارا سورہ، حالانکہ فوراً کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر یہ کبر اور غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے،
ठीक है। फ़इन इस्तकबरू, दुनिया वालों को अल्लाह ताला को किसी की इबादतों की ज़रूरत नहीं है। फ़इन इस्तकबरू, सजदा करने से मना फरमाया, अगर तुम तकब्बुर करते हो, नहीं मानते हो, तो फल्लदीना इंद रब्बिही, वो लोग जो अल्लाह के पास है, युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारी वहुम ला यसअमून, वो नहीं थकते इस काम को करने से, नहीं उकताते वो इस काम को करने से। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ अहतज़्ज़त व रबत। उस अल्लाह की निशानियों में से ये भी हैं कि तू ज़मीन को दबी दबाई देखता है। देखिए, ख़ाशियतन का मतलब है खुश्क और कहत ज़दा, यानी कि आप देखते हैं खुश्क और दबी दबाई होती है, ठीक है। फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं, फ़इज़ा अंज़लना अलैहा माअ अहतज़्ज़त व रबत, तो क्या हो जाता है, तो वो तरोताज़ा होकर उभरने लगती है, यानी अनवा अक़साम के खुश ज़ायक़ा फल और गल्ले पैदा करती है, ठीक है। इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुहयिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिसने उसे ज़िंदा किया वही यकीनी तौर पर मुर्दों को भी ज़िंदा करने वाला है, ठीक है। बेशक वो हर चीज़ पर क़ादिर है। अब मुर्दा ज़मीन को जैसे अल्लाह ताला खुश्क हो गई थी, सूख गई थी, फिर अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, फिर एकदम लहलहा के उठी, ज़मीन नहीं लहलहाई लेकिन उसमें से खेती लहलहा के उठी। इसी तरह हर मुर्दे को अल्लाह ताला ज़िंदा करने की क़ुदरत रखने वाला है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, के बेशक अल्लाह ताला बहुत हर चीज़ पर क़ादिर है। इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना, बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, यानी कि उनको मानते नहीं है बल्कि उसमें एराज़ इनहराफ करते हैं, उसमें कजी निकालते हैं, उसमें कुछ न कुछ खामियां निकालते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इल्हाद के मायने किए हैं बदाल कलाम अला गैरि बवादी, जिसकी रो से इसमें वो बातिल फ़िरक़े भी आ जाते हैं जो अपने गलत अक़ायद और नज़रियात को साबित करने के लिए आयत इलाही में तहरीफ मानवी और दजल और तलबीस से काम लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि अल्लाह ताला के कुरान पाक की आयत अपनी बात को साबित करने के लिए उसकी आयतों के अलग अलग मायने निकालते हैं, उसको निकाल के वो अपने नज़रियात अपने अक़ायद को साबित करने के लिए उसको मानवी और दजल तलबीस, मानवी मायने दे देंगे उसको, लिखा हुआ तो यही है, लफ्ज़ी मायने ये है, कहते नहीं नहीं इसका ये मायने है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम एक दूसरे के फ़िरक़ों को साबित करने के लिए नहीं आया, ये हिदायत का कलाम है, हमें अमल करने के लिए आया है। तो लोग क्या करते हैं, इन्हीं की आयत को उठा उठा के दलीलें देना शुरू करते हैं। तो इसीलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना, बेशक जो लोग हमारी आयतों में कजरवी करते हैं, इल्हाद करते हैं, यानी कि इससे कोई मफ़हूम और मायने गलत निकाल लेते हैं, फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना, वो कुछ हमसे मख़फ़ी नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हम जानते हैं जो काम इंसान कर रहा है, अल्लाह ताला हमें इस तबक़े से महफूज रखे जो कजरवी करते हैं, आमीन। अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बतलाओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या वो जो अमन अमान के साथ में क़यामत के दिन आएगा। तो यानी क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, जो जन्नत में जाएगा और जहन्नम में जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अमलू मा शिअ्तुम इन्नहु मा तामलून बसीर, कि तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। यानी दुनिया में तुम जो अमल करना है वो करो, लेकिन यहाँ इससे मकसूद वईद और तहदीद है। कुफ्र और शिर्क और मासी के लिए इंसान करते जाओ, यानी नेकी का काम की बात नहीं आ रही यहाँ पर। किसके बारे में आ रहा है, जो आयतों में हेर फेर कर देते हैं, मायने तब्दील कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम के लिए भी, आज के टाइम के लिए भी, दोनों टाइम के लिए वो लोग क्या करते थे, आयत को सुनते थे, समझते थे। मैंने आपको जैसे बताया इसके मौजू में कैसे चल रहा था कि मायने मतलब बदल देते थे उसका, कि अरे ये आयत है, इसका ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब निकाल के सिर्फ रूमर्स फैला के कुरान को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को बदनाम करना चाहते थे। वो उस ज़माने में आज भी करते हैं। हर बंदा जो काम कर रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, तुम जो कर रहे हो तुम करते चले जाओ। अमलू मा शिअ्तुम, जो तुम करना चाह रहे करो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला देख रहे हैं, यानी डराने वाले। होता है ना, बच्चे को हम कहते हैं दावत के टाइम पे, जब बच्चा शरारत करता है, अच्छा बेटा कर लो ठीक है बाद में देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप करने की इजाज़त दे रहे हैं, बल्कि उसको वार्न कर रहे हैं कि मत करो वरना सबके जाने के बाद तुम्हारी पिटाई होगी। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुँच जाने के बावजूद उससे कुफ्र किया, वो भी हमसे पोशीदा नहीं, ये बड़ी बावक़ात किताब है। अब देखिए,
यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो भी हमसे पोशीदा नहीं है। तो अल्फाज इन्ना की खबर महजूफ का तर्जुमा है। बाज़ ने कुछ और अल्फाज महजूफ बनाए, मसलन युजाज़ऊन बिकुफ्रिहिम, उन्हें उनके कुफ्र की सज़ा दी जाएगी, या हालिकुना वो हलाक होने वाले हैं, या फिर युअज़्ज़बूना जो कुछ भी होता है। व इन्नल लज़ीना कफ़रू बिज़िक्री, जो लोग भी जो जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुँच जाने के बावजूद उससे कुफ्र किया तो उनको क्या सज़ा मिलेगी कि वो भी हमसे पोशीदा नहीं है, वो भी हम जानते हैं सब कुछ जो इंसान कर रहा है। लम्मा जाअ व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये बड़ी बावक़ात किताब है। कुरान करीम के ऊपर कुछ भी करने वालों को वार्न किया जा रहा है कि जिससे एराज़ और इन्हराफ किया जाता है। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। ये तान करने वालों के तान से बहुत बुलंद और हर आयब से पाक है। आगे बताया जा रहा है कि ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकता, न उनके आगे से न उसके पीछे से, ये है नाजिल करदा हिकमतों वाले खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से। यानी कुरान पाक की खूबी बताई जा रही है कि वो हर तरह से महफूज है। आगे से का मतलब है कि कमी और पीछे से का मतलब है कि ज़्यादती। इसमें कमी ज़्यादती कोई नहीं कर सकते। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, बातिल इसके आगे से आकर इसमें कमी और न इसके पीछे से आकर इसमें कोई कमी या इजाफा नहीं कर सकता। कोई भी बातिल आगे इसमें कमी कर सकता है ना इजाफा कर सकता है, ना कोई इसमें तब्दीली कर सकता है, ना कोई तहरीफ कर सकता है, जैसे कि पुरानी किताबों में तौरात ज़बूर में हो चुका है, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी तरफ से नाजिल करदा है जो अपने अक़वाल और अफ़ाल में हकीम है। क्या बताए, तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, पहली बार आपको ये कॉम्बिनेशन में मिला होगा अब तक जो हम पढ़े, हकीम मिन हमीद। तो ये उस रब की कलाम है जो कि हकीम है, ये यानी कि उसकी तरफ से नाजिल करदा है जो अपने अक़वाल और अफ़ाल में हकीम है, और हमीद यानी कि महमूद है, तारीफ़ किया हुआ है, जिसकी हम तारीफ़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के लिए हम्द है हमेशा से लिए। ये वो जिन बातों का हुक्म देता है और जिनसे मना करता है, वो अवाक़िब और गायात के एतबार से सब महमूद हैं। अवाक़िब और गायात कैसे समझाएं इसको, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत गाढ़ी उर्दू है ना, तो अभी हमारे क्लास का बहुत टाइम रन शॉर्ट हो रहा है। वयुक़ालु लका इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुली मिन क़ब्लिक, आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों से भी कहा गया है। वयुक़ालु मजहूल का सीग़ा है, आपसे वही कहा जाता है। इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुली मिन क़ब्लिका इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम, क्या है, यकीनन आपका रब मुआफ़ी वाला है और दर्दनाक अज़ाब वाला है। पिछले कौमों के जितने पैगम्बर आए थे जो दावत देते थे, आपसे भी वही दावत की, नई बात लेके नहीं आई। ये लोग जो कहते थे ना मुशरिकीन मक्का कि आप क्या कर रहे हैं, आप नई बात लेके आ गए, नया दीन लेके आ गए, यहाँ पर फितना हो गया है, ये हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाने कि नहीं, आप तो कोई नई बात लेके ही नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहर और किज़ब और जुनून की तरफ वो लोग की जो निस्बत की जा रही है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी नबिया दीन लाते थे और उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाते थे। हर पैगम्बर के साथ में यही कुछ होता रहा। जैसे दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक की दूसरी आयात में, तो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद और इखलास का जो हुक्म दिया गया है, ये वही हुक्म, यही बातें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हर रसूल को दिया, और जितना वो लोग तकज़ीब करते थे ये लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो इसलिए इस तमाम शरीयतें उन बातों पर मुत्तफ़िक़ रही हैं, बल्कि सबकी अव्वलीन दावत ही क्या थी, तौहीद थी, जो कि हम अपनी ज़िंदगियों से पता नहीं कहाँ दूर कर चुके हैं। इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन व ज़ू इक़ाबिन अलीम, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाले भी है और दर्दनाक अज़ाब देने वाले भी हैं, सख्त तरीन अज़ाब देने वाले भी हैं। अच्छा, कितने आए थे? 3 आए थे। वलो जअलनाहु क़ुरआनन आजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु, अगर हम उसे आजमी ज़बान का कुरान बनाते तो कहते कि इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई है। इन लोग का पहले था ना डाउट, वो था कि भाई ये अरबी में है तो हम क्यों माने, अब आपकी ज़बान है, अगर कोई और ज़बान में आती तो हम मान लेते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलो जालनाहु क़ुरआनन आजमियन,
आजमिय्यन लक़ालू लौला फुस्सिलत आयातुहु। अगर हम इस कुरान को और अगर हम उसे अजमी ज़बान का कुरान बनाते तो कहते कि क्या कहते हैं लोग, इसकी आयतें साफ साफ बयान क्यों नहीं की गई हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही हैं। आजमियुं औ अरबियुं कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। ये क्या कि अजमी किताब और आप अरबी रसूल। अब ये लोग यही कहते हैं ना कि अगर अजमी आती तो हम कैसे माने, भी हमें तो समझ ही नहीं आ रही है, आप तो ये अजमी किताब है और आप अरबी रसूल हैं, हम कैसे मानेंगे। तो आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा हैं, और जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में तो बहरापन और बोझ हैं। कुल आप कह दीजिए हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम अमन। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अमया, उनके कानों में तो वक्र कहते हैं बहरापन या फिर डांट है और बोझ है, और ये उन पर अंधापन है। ये वो लोग हैं जो किसी बहुत दूर दराज जगह से पुकारे जा रहे हैं। उलाइका युनादौना मिन मकानिम बईद। देखिए जिस तरह से दूर का शख्स दूर से पुकारते हैं ना, कोई इंसान को पुकारे तो उसको सुनाई देता क्या आवाज़? नहीं आती ना। वो इसी तरह से ये लोग हैं सामने बैठे लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है इनको, क्योंकि पर्दा हायल है इन लोगों के दरमियान में। वलक़द आतैना मूसल किताबा फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी थी, सो उसमें भी इख्तिलाफ़ किया गया। ये कुरान में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, पहले भी करते थे। लौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। और अगर वो बात ना होती, लौला कलिमतुन, ठीक है, और यदि ये बात ना होती कि आपके रब की तरफ से पहले ही मुक़र्रर हो जाए, सबक़त मिन रब्बिकुम लक़ुज़िय बैनहुम, यानी अगर ये बात ना होती कि पहले से तय ना हो चुका होता, मफ़हूम ये हो जाएगा कि पहले से ये बात ना तय हो चुकी तो इनके ऊपर ज़रूर अज़ाब आ चुका होता। तो अगर वो बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ही मुक़र्रर हो चुकी हैं, तो उनके दरमियान फ़ैसला हो चुका होता। कभी का फ़ैसला हो चुका है, उनके दरमियान फ़ैसला क्या हो जाता? अज़ाब आ जाता। लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु। ये लोग तो उसके बारे में सख्त बेचैन करने वाले शक में हैं। व इन्नहुम, और वो लोग लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, बहुत ही सख्त बेचैन करने वाले शक में है। तो अब यहाँ पर यानी उनका इनकार अक़ल और बसीरत की वजह से नहीं है, बल्कि महज शक की वजह से है जो उनको बेचैन किया। उनको समझ आ रही थी, देख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, कुरान हक़ है करके। लेकिन जैसे उतबा बिन रबी का हुआ ना, वो देख के गया और कहा कि नहीं भाई ये तो बात सच्ची है जो कह रहे हैं, इसमें झूठ नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मानते थे? शक की वजह से। शक उनका था। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन अस्साअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो शख्स नेक काम करेगा वो अपने नफ़ा के लिए, और जो बुरा काम करेगा उसका वबाल भी उसी पर है, और आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। इसलिए कि वो अज़ाब उसी को देता है जो गुनहगार होता है। बेगुनाह अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, छोटा ज़र्रा बराबर भी नेकी कर लेंगे और पहाड़ों में कहीं छुपी होगी तो भी तो निकाल लेगी अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को अज़ाब नहीं देते। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। इसके साथ में अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत 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 करम है, एहसान है कि हमारा 4 पारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह